صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. 4 کا عدد موجود نہیں لیکن سوال جو بتایا گئے وہ میں گن کے بتا رہا ہوں 4 کہ قبر میں یہ سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ قبر میں 4 سوالات ہوں گے. یہ وہ جھوٹ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم پر بولا جا رہا ہے کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں. دوستو، صحیح مسلم صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے. قبر کے سوالات کے متعلق بخاری میں 9 احادیث ہیں اور مسلم میں 2 احادیث ہیں. ملا کر 11 احادیث بخاری اور مسلم میں، جن میں سے 8 احادیث ہیں جن میں صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. 3 احادیث ہیں، ان میں سے ایک میں من ربک کا ذکر ہے اور 2 میں ہے کہ قبر میں سے سوال کیا جائے گا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو 11 احادیث بخاری مسلم میں ہیں. تو معلوم ہوا کہ بخاری مسلم میں صرف 2 سوال ہیں. من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. تو 4 سوالات کہاں نکلے؟ یہاں تو تیسرا سوال بھی نہیں، ما دینوں کا، وہ بھی سوال نہیں ہے اس میں. بخاری مسلم میں یہ نہیں ہے. مسند احمد اور ابو داؤد شریف میں یہ تیسرا سوال ہے ما دینوں کا، لیکن بخاری مسلم میں یہ نہیں. یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے بخاری اور مسلم پر. اب میں آپ کو نمبرنگ بتاتا ہوں جن میں 8 احادیث ہیں، 7 بخاری کی ہیں اور 1 جو مسلم میں. ان 8 احادیث میں صرف پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. بخاری میں 86، 184، 922، 1053، 1338، 1374، 72، 87، یہ 7 احادیث بخاری کی اور 1 حدیث مسلم شریف میں 72، 16 اور بلا تکرار نمبرنگ جو ہے وہ ہے 28، 70. ان 8 احادیث میں صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قبر میں سوال ہو رہا ہے. اور 3 احادیث جن میں 2 بخاری کی اور 1 مسلم کی ہے. مسلم کی حدیث ہے 72، 19 اور بلا تکرار اس حدیث کا نمبر ہے 28، 71 جس میں مر ربک کا ذکر ہے. اور 2 حدیثیں ہیں بخاری کی 46، 99 اور 13، 69. اس میں یہ کہ المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان سے قبر میں سوال کیا جائے گا، یشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو 3 احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دونوں کا ذکر ہے، اور 8 احادیث جس میں صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بخاری اور مسلم میں ہیں. تو یہ چوتھا سوال کہاں سے نکلا؟ دوستو میں آپ کو بتاؤں گا. اینڈ پہ اتنا سری جھوٹ بولے گا بخاری اور مسلم پر. ان 3 سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال ہے. جو مؤمن ہوگا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں. اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا تو جو مؤمن ہوگا، اس کے بارے میں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 18,733 نمبر اور سنن ابی داؤد کے اندر 3,212 اور 4,753، یہ 2 حدیثیں سنن ابی داؤد میں. الفاظ آگے چلتے ہیں کہ جب وہ جواب دے لے گا تو فرشتے پھر اس سے سوال پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوئے ان سوالات کے جواب. یہ چوتھا سوال ہے جو چھپایا ہوا ہے مولویوں نے، کیونکہ مولویوں کی روٹی بند ہوگی. یہ چوتھا سوال بتا دیں، یہی تو اصل چیز ہے. صراط مستقیم اسی سے تو ملنا ہے. تو چوتھا سوال فرشتہ یہ پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، تو نے کیسے یہ سوالوں کے جواب دے دیے. تو وہ مؤمن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا. میں نے کیا چیز پڑھی تھی؟ کتاب اللہ. اور انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. جی دوستو، آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ بخاری اور مسلم میں 3 سوالوں کا ذکر ہے، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ من ربک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ 2 سوال بخاری مسلم میں ہیں، لیکن ما دینک کا ذکر بخاری مسلم میں نہیں ہے، وہ ہے ابو داؤد اور مسند احمد میں. اب یہ آگے کہتا ہے کہ
चौथा सवाल मौलवियों ने नहीं बताया क्योंकि उनकी रोटी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दोस्तों आजकल के चलो मौलवियों की रोटी बंद हो जाए, तो जो 200 साल पहले 400 साल पहले उन्होंने चौथे सवाल का जिक्र नहीं किया। और ये कहता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मौलवी जो है ना, ये मना करते हैं कि डायरेक्ट कुरान पाक न पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। इसके बारे में मैंने आपको एंड में बताना है और वीडियो दिखानी है कि उलमा कराम तो ये कहते हैं कि कुरान पाक पढ़ो, तफसीर पढ़ो। उलमा पर कैसे झूठ बांधता है वो आप खुद समझ लीजिएगा। अब चौथा सवाल कैसे बना है कि 3 सवाल होते हैं कब्र के इम्तिहान के बारे में। मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। जब मुसलमान कामयाब हो जाता है तो फरिश्ते उसे पूछते हैं कि तुम्हें ये सवाल, इन सवालों के जवाब कैसे आए। जैसे मुस्नद अहमद में 18,733 और अबू दाऊद में 3212। तो इनमें ये पूछा जा रहा है उस मुस्लिम से कि तुम्हें इन सवालात के जवाब कैसे आए। तो वो कहता है करा तो किताब अल्लाह फ़आमनतु भी, कि मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा, मैं इस पर ईमान लाया, तो मैंने इन सवालात के जवाब दिए। तो अब वो कहता है देखें मौलवियों ने इस चौथे सवाल को छुपाया हुआ है। असल में कब्र के इम्तिहान के 3 सवाल हैं। मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। जब वो मुसलमान कामयाब हो जाता है, उस कामयाबी पर उससे आगे सवाल पूछ रहे हैं। तो इसको ये कह रहा है कि मौलवियों ने इसको छुपाया और आपको चौथा सवाल नहीं बता रहे। दोस्तों अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आप उसे तैयारी कराते हैं इस्लामियात के पेपर की, जब स्कूल जाता है तो उससे टीचर पूछता है अभी वुजू में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, मुकम्मल बता देता है। तो सवाल करता है टीचर उससे कि आपको किसने बताया। तो वो कहता है अब्बू जी ने मुझे सिखाया है। तो उसको शाबाश भी मिलती है और उसको कप भी मिलता है। घर आता है कहता है कि मुझसे 4 सवाल हुए हैं। तो आप कहेंगे कि 4 सवाल उससे, या आप अपने दोस्तों की महफिल में जाके बैठ के कहेंगे कि मेरे बेटे को जी कप मिला है, उसने पोजीशन ली है, कि उससे 4 सवाल हुए। कौन से? उससे पूछा गया कि नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं और वुज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। चौथा सवाल इससे ये पूछा गया कि ये सवाल तुम्हें किसने बताए। तो सारे कहेंगे यार तू तो बेवकूफ़ है। चौथा सवाल तो उसकी कामयाबी पर हुआ है कि इम्तिहान के 3 सवाल हैं। इसी तरह इम्तिहान के 3 सवाल है। अगर चलो मान लेते हैं कि ये मोमिन से चौथा सवाल किया जाएगा, अब आगे हदीस है कि मोमिन से एक और सवाल भी होगा, तो फिर 5वां बन जाएगा। मिशकातुल मसाबी में हदीस नंबर 139 और इब्न माजा में सही हदीस है, हदीस नंबर है 7268। उसमें मोमिन से सवाल किया जाएगा माहादर रजुल, इस आदमी के बारे में तू क्या कहता है। फयकूल कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअना बिल बय्यिनात मिन इंदिल्लाह फसद्दक़नाहु। वो कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, हमारे पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए अल्लाह की तरफ से, हमने उनकी तस्दीक की। फरिश्ते कहेंगे हल रईत अल्लाह, क्या तुमने खुदा को देखा है? कि तुम तो कहते हो कि मोहम्मद अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आए, वाज़ेह निशानी, तूने खुदा को देखा है? फयकूल, वो कहेगा मा यंबग़ी लिअहदिन अन यरल्लाह, कि किसी एक के लिए मुनासिब नहीं कि वो खुदा को देखे। तो अब यहाँ तो 5वां सवाल हो रहा है कि फरिश्ते उससे पूछ रहे हैं कि जो तू कह रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह से वाज़ेह निशानियात लेकर आए, क्या तुमने खुदा को देखा? वो कहेगा नहीं। तो अब ये तो 5वां सवाल बन गया। तो इसी तरह 6वां भी बन जाएगा, आगे आप तहकीक करें 7वां बन जाएगा। असल में इम्तिहान के 3 सवाल हैं, मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। लेकिन अब ये आगे कैसे झूठ बोलेगा, क्योंकि यहाँ उसने 4 बना लिए ना। अब मोमिन के लिए 4 बना लिए, इसको अब जरूरत पड़ गई, अब इसकी मजबूरी है कि मुनाफिक के लिए भी 4 बनाए। तो मुनाफिक के लिए चौथा सवाल बनता नहीं है। इसने अब क्या करना है, बुखारी पर झूठ बोलना है। और इस हदीस में जो अभी बता रहा है 18,333 मुस्नद अहमद में, उसमें उस मुनाफिक से जो चौथा सवाल उसका जिक्र ही नहीं है। अब यहीं से उठ के फिर बुखारी की तरफ जाएगा, जो बुखारी में सिर्फ एक सवाल है 1374 हदीस में, सिर्फ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, तो उसको ये चौथा बना देगा। हालांकि मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, यानी रब के बारे में, दीन के बारे में और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो तीसरा सवाल होगा, अब उस तीसरे को ये चौथा बनाएगा और कहेगा ये चौथे सवाल के जवाब में है। हाँ जी, अब आ जाइए जनाब, मुनाफिक के साथ क्या होगा। पहला सवाल पूछा जाएगा मर रब्बू का, तेरा रब कौन? वो कहेगा हाय हाता ला अदरी, हाय अफसोस, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मुनाफिक से दूसरा सवाल होगा, वो कहेगा मुझे नहीं पता। तीसरा सवाल होगा, मुझे कहेगा मुझे नहीं पता। अल्लाहु अकबर। फिर चौथा सवाल उससे होगा,
وہ تجھے سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے؟ فرشتے پوچھیں گے. یہ چوتھا سوال منافق سے یا وہ جو گنہگار شخص ہے اس سے. تو اب آگے سے سنیں وہ کیا کہے گا. میرا خیال ہے اکثریت اللہ معافی دے شاید پاکستانیوں کی اسی جواب پر ہوگی. وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے, سن سنا کے سنی. اسی تے شروع تو یہ انجی کر رہے ہیں, ہم تو شروع سے یہی کر رہے ہیں. میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. یہ الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں, اور میں انٹرنیشنل نمبر بھی بخاری کا بتا دوں 1374 کتاب الجنائز میں بخاری کے الفاظ ہیں. وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے چوتھے سوال کے جواب میں. دوستو یہ ہے مشکات المصابیح, جس سے پڑھ کے وہ بتا رہا ہے کہ قبر میں چوتھا سوال ہوگا. اب یہ حدیث نمبر ہے مسند احمد 18733, ابو داؤد 3212 اور 4753. ٹھیک ہے جی, یہ حدیث ہے جس کے بارے میں کہ مومن سے چوتھا سوال ہوگا. یہ فیقول عن لہ وما یدریک فیقول قرأت کتاب اللہ. اس کو کہہ رہا ہے کہ مومن سے چوتھا سوال ہوگا جس کے بارے میں کہے گا میں کتاب اللہ پڑھتا تھا. اب ہمارا سوال یہ کہ پانچواں بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں آگے, یہ ہے جی 139. اب یہاں سے پوچھیں گے ما ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ فیقول کہے گا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ. ٹھیک ہے, تو فیقال, اسے کہیں گے حل رأیت اللہ, کہ تم نے خدا کو دیکھا؟ فیقول کہے گا ما ینبغی لأحد ان یری اللہ, کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے. اب پانچواں سوال تو یہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا واضح جو جھوٹ ہے منافق کے بارے میں, یہ دیکھیں اب یہاں منافق کا ذکر نہیں, کافر کا ذکر ہے. فذکر موت قال ويعاد روحه في جسدی ويأتي ملکان فیجلسانہ فیقولان, تو فرشتے کہیں گے مر ربک, تیرا رب کون ہے؟ فیقول کہے گا ہا لا ادری, مجھے نہیں معلوم. فیقولان له ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ فیقول کہے گا ہا لا ادری. فیقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم, یعنی اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تمہارے اندر مبعوث کیے گئے. فیقول کہے گا ہا لا ادری, مجھے نہیں معلوم. اب یہ کہتے تین سوال ہیں, چوتھے سوال کا ذکر ہی نہیں, کتنا جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیں فینادی ندا دے گا, منادی ندا دینے والا من السماء, آسمان سے, کہ ان کا, تو اس نے جھوٹ بولا ہے. فافرشوا بشنا, بچھا دو اس کا, من النار, آگ سے. والبسوا من النار, اس کو آگ کے کپڑے پہناؤ. اب کہیں آپ کو یہاں ذکر نہیں ملے گا چوتھے سوال کا. کہتے چوتھے سوال میں کہے گا تجھے چوتھا سوال کیوں نہیں آ رہا؟ ہاں, اب اس کو اٹھا کے یہ جو بخاری کے نمبر بتا رہا ہے 1374. ٹھیک ہے جی, اب یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ 8 احادیث ہیں, جس میں 7 احادیث بخاری میں اور 1 حدیث مسلم شریف میں, جس میں صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے. دیکھیے انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے, تو فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل, یعنی وہ حدیث جس میں صرف آپ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے, یہ مومن سے سوال ہو رہا ہے. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انظر. ٹھیک ہو گیا, آگے آئے گا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ, اسے کہا جائے گا ما كنت تقول فی ھذا الرجل, یہ اب یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. تو منافق کہے گا لا ادری, مجھے نہیں معلوم. كنت اقول ما يقول الناس, میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. چوتھے سوال کے جواب میں جو کہتا ہے, چوتھے سوال کے جواب میں یہ تیسرا سوال کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے, وہی ما ھذا الرجل الذي بعث فيكم, وہی تیسرا سوال اس کو چوتھا بنا کے جھوٹ کے سب بول رہا ہے کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے. اب آپ نے اس کے جھوٹ کا خود پردہ چاک کرتے ہوئے دیکھ لیا. تو وہ مؤمن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا. میں نے کیا چیز پڑھی تھی؟ کتاب اللہ. اور انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو, قرآن کو شامل کر لو, دنیا بھی سنورے گی, قبر بھی سنورے گی, نزا کا عالم بھی سنورے گا, حشر میں بھی اجالے ہوں گے, جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا. تو اس کتاب سے جڑو, اس کو ورق ورق پڑھو, اس کو حرف حرف پڑھو, اس کو رکوع رکوع پڑھو, اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو, اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ, توضیح کے ساتھ, شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ.